اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتہ وہم لا یشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 107 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے بناتے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی تو علامت کوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس میں واو عاطفہ اور او عاطفہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، لہٰذا ہم اس آیت کے 3 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، دوسرا ہوگا او تأتیہم الساعۃ بغتہ، اور تیسرا ہوگا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو الحمدللہ جی 3 حصے بنانے کے بعد اب ہم چلیں گے پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے حرف، جو کہ حمزہ ہے، حمزہ استفہام ہے، فا حرف ہے، عاطفہ ہے، امنو فی الماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے، امنا یامنو امنن، امن میں ہونا۔ ان حرف ہے، حرف مصدر ہے، جس کے بعد تعتیہ فعل مضارع آپ کو خفیف یا منصوب نظر آ رہا ہے۔ تعتیہ فعل اس کے روٹ لیٹرز حمزہ تا اور یا ہیں، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، عطا یاتی آنا کے معنی میں۔ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے، غاشیۃن یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے، اور غین شین اور یا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے یہ صیغہ اسم الفاعل واحد مؤنث ہے، اور اس کے معنی ڈھانپ لینے والی کے ہیں۔ لفظی معنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد عذاب کا لفظ مجرور ہے، اور عذاب کے لفظ کے بعد اس میں جلالہ وہ بھی آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ او حرف ہے، عاطفہ ہے، تعتیہ پھر اسی طرح فعل مضارع واحد مؤنث غائب، ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے، الساعہ قیامت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بغتہ یہ جو ہے یہ خان صاحب نے اس لفظ کو با غین اور تا روٹ لیٹرز میں ذکر کیا ہے، فعل بنایا انہوں نے اسے باغتا یبغتو بغتن، جس کے معنی کسی چیز کا اچانک نمودار ہونا کے ہیں، اور بغتتن جو ہے یہ حال کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی اچانک یا بے گمان کے ہیں۔ اور آیت کا ریفرنس جو ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 کا دیا گیا ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ حرف ہے، واو ہے، ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے، لا حرف نفی ہے، اور یشعرون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، شین عین را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، شعر یشعر باب نون سے استعمال ہوتا ہے شعور رکھنا کے معنی میں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی ورکنگ جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمارے لیے تیار کی ہے مفتی سعید صاحب کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعة بغتة وہم لا یشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 107۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ غاشیہ کے ضمن میں عبارت ہے غشی الامر فلانا یغشا غشا وغشیا غطاہ وحوا فهو غاش، یقال غشیہ النعاس وغشیہ الموج وغشیہ العذاب وغشیہ الموت، والغاشیۃ الحادثة التي تغشى الناس أي تحيط بهم، والعرب يؤنثون الحوادث مثل الطامة والصاخة والداهية والمصيبة والكارثة والواقعة والحاقة۔ اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ غشیہ یغشا باب سمع یسمع سے تعلق رکھتا ہے، اور مصدر کے 2 تلفظ ذکر کیے جا رہے ہیں، غشن اور غشین، جبکہ معنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا غشی الامر فلانن تو معنی ہوگا غطاہ و حواہ، کہ فلاں امر فلاں معاملے نے فلاں شخص کو ڈھانپ لیا اور اسے گھیر لیا، اور اس سے اس میں فاعل ذکر کیا جا رہا ہے غاشن، جو کہ اصل میں ہے غاشی
گی، اور اس کے اندر قاضی یعنی اس میں منقوص والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ یقال غشیہ النواس و غشیہ الموج، اس عبارت سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو صورتحال کوئی معاملہ کسی شخص کو پیش آئے گا تو وہ بطور فاعل کے غشیہ کے ساتھ لگے گا، اور جس شخص کو وہ حادثہ وہ صورتحال پیش آئے گی اس کا ذکر بطور مفعول بھی کے ہوگا، اور عام طور پہ مفعول بھی مقدم ہوگا اور فاعل مؤخر۔ چنانچہ غشیہ النواس اس کو اونگ نے ڈھانپ لیا، وغشیہ الموج اور اس کو موج نے ڈھانپ لیا، غشیہ العذاب اس کو عذاب نے ڈھانپ لیا اور گھیر لیا، غشیہ الموت اس کو موت نے آ گھیرا۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آیت میں آنے والا کلمہ غاشیہ اس کا معنی ہے الحادثۃ التی تغشی الناس، کہ وہ حادثہ وہ پیش آنے والی کوئی بھی مصیبت مشکل صورتحال جو لوگوں کو ڈھانپ لے اور گھیر لے، تحیط بہم ان کو گھیر لے۔ والعرب یؤنسون الحوادث، اور غاشیہ یعنی ڈھانپنے والی چیز کے لیے مؤنث کا صیغہ اختیار اس لیے کیا گیا کہ عرب حوادث کو مؤنث ہی لاتے ہیں، چنانچہ یہ دیگر الفاظ اس پر شاہد ہیں۔ چنانچہ ان میں سے 4 الفاظ قرآن حکیم میں قیامت کے صفاتی نام کے طور پر استعمال ہوئے ہیں: الطامہ، الصاخہ، الواقعہ، الحاقہ۔ لغوی معانی ان کے یہ ہیں: الطامہ کا معنی ایک دھماکہ، الصاخہ کا معنی چیخ و چنگھاڑ والی چیز، الواقعہ ہو کر رہنے والی چیز، الحاقہ ایک اٹل حقیقت۔ جبکہ الداہیہ کا معنی ہے مصیبت، اور الکارثہ کا معنی ہے کوئی بھی حادثہ اور سانحہ۔ آیت کے کلمہ الساعہ کے ضمن میں عبارت ہے المراد بہا یوم القیامہ۔ عبارت کی وضاحت سے پہلے کلمہ ساعہ کی قدر لغوی تحقیق۔ الساعہ کا دراصل معنی ہے وقت کا تھوڑا سا دورانیہ، جسے ایک گھڑی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ لفظ نکرہ شکل میں استعمال ہو تو اس سے مراد کوئی بھی گھڑی، وقت کا کوئی بھی دورانیہ ہو سکتا ہے، لیکن جب معرف باللام میں استعمال ہو تو اس سے مراد کوئی خاص گھڑی اور وقت کا کوئی خاص دورانیہ ہوگا۔ عام طور پر الساعہ سے الساعۃ الحاضرہ یعنی موجود گھڑی مراد لی جاتی ہے۔ چنانچہ عربی میں وقت اور ٹائم کے بارے میں سوال یوں کیا جائے گا کم الساعہ، کہ اس وقت کیا بجا ہے، اور جواب میں کہا جائے گا الساعۃ الآن العاشرہ، مثلا کہ اس وقت 10 بجے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یوم کا معنی ہے دن، جب یہ نکرہ استعمال ہو تو کوئی بھی دن مراد ہو سکتا ہے، لیکن جب معرف باللام الیوم کہا جائے گا تو اس سے الیوم الحاضر یعنی آج کا دن مراد ہوگا۔ پھر الساعہ سے ایک اور خاص گھڑی بھی مراد لی جاتی ہے، اور وہ ہے قیامت کی گھڑی، قیامت کا دن، یہاں تک کہ یہ لفظ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کے طور پر ہو گیا۔ چنانچہ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ المراد بہا یوم القیامہ کے آیت گرامی میں کلمہ الساعہ سے مراد یوم القیامہ ہے۔ آیت کے کلمہ بغتتن کے ضمن میں عبارت ہے بغتہ یبغتہ بغتًا و بغتہ من باب فتح فاجأہ، وباغتہ مباغتة وبغاتا مثلہ، یقال جاء فلان بغتہ ای فجأة علی غرہ۔ اس عبارت میں ایک تو مجرد میں باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ بغت یبغت باب فتح یفتح سے تعلق رکھتا ہے، اور 2 مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں بغت اور بغتہ، اور معنی بتایا جا رہا ہے فاجأہ یعنی فلاں امر، فلاں صورتحال فلاں شخص کے پاس اچانک آ پہنچی۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی معنی میں یہ باب مفعلہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، باغت یباغت مباغتۃ و بغاتا۔ مصدر باب مفعلہ کے 2 وزن پر آ سکتے ہیں، مفعلہ کے وزن پر اور فعال کے وزن پر، تو اسی کے مطابق مباغتۃ و بغاتا 2 مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے مثلہ کہ یہ بھی اسی مجرد باب فتح یفتح کی طرح ہے اور اسی معنی میں ہے۔ البتہ بغتتاً مصدر کسی جملے میں حال کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے، چنانچہ یہ جملہ بولا جائے جاء فلان بغتہ تو اس کا معنی ہوگا فجأة علی غرہ، کہ فلاں شخص آیا اچانک سامنے والے فریق کی بے دھیانی اور بے خیالی کے موقع پر۔ آیت کے کلمہ العذاب کا
معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے العذاب العقوبہ وقد عذبہ تعذیبا، کہ عذاب کا معنی عقوبت اور سزا ہے، اور یہ باب تفعیل سے استعمال ہو جاتا ہے عذب یعذب تعذیبا، اور معنی ہوگا کسی کو سزا دینا، سزا سے دوچار کرنا۔ آیت کی کلمہ امینو کے ضمن میں عبارت ہے امین الشر ومنہ یأمن سلیمہ۔ اس میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ امین یأمن باب سمع یسمع سے تعلق رکھتا ہے، اور معنی ذکر کیا جا رہا ہے سلیمہ کہ فلاں شخص سلامتی میں رہا، امن میں ہو گیا، اور امینہ کے ساتھ الشرہ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فلاں شخص امن میں ہو گیا، کس چیز سے؟ جس چیز سے وہ امن میں ہوگا اس کا تذکرہ منصوب شکل میں بطور مفعول بھی ساتھ آ سکتا ہے، امین الشرہ کہ وہ شر سے امن میں ہو گیا، اور جس چیز سے امن اور سلامتی بیان کرنا مقصود ہوگی اس کا تذکرہ حرف جار من کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ امین فلان من الشر، کہ فلاں شخص شر سے مامون ہو گیا۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ افامینو الی آخرہ کے ضمن میں عبارت ہے تقدم حمزۃ الاستفہام علی واو العطف وفائہ وعلی ثم کما فی الشواہد الآتیہ۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض افلم يسيروا في الأرض ثم إذا ما وقع آمنتم به، وأدوات الاستفهام الأخرى تتأخر عن أحرف العطف نحو وهل نجازي إلا الكفور وكيف أخاف ما أشركتم۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ افامینو کے شروع میں حمزہ استفہام ہے اور حروف عطف میں سے فا ہے، اور یہاں حمزہ استفہام کو فا عاطفہ پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ضابطہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حروف استفہام میں سے کوئی حرف اور حروف عطف میں سے کوئی حرف جب دونوں جملے کے شروع میں اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے کس کو مقدم کس کو مؤخر کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ضابطہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر حروف استفہام میں سے حمزہ استفہام ہو اور حروف عطف میں سے واو، فا اور ثمہ ہو تو حمزہ استفہام کو واو، فا اور ثمہ پر مقدم کیا جائے گا، لیکن اگر حروف استفہام میں سے کوئی اور حروف اور ادوات استفہام ہوں تو وہ حروف عطف سے مؤخر ہی رہیں گے۔ حمزہ استفہام کے واو، فا، ثمہ پر مقدم ہونے کے سلسلے میں قرآن حکیم سے 3 مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ حمزہ اور واو کی مثال ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں۔ حمزہ اور فا کی مثال ہے افلم یسیروا فی الارض، تو کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں۔ حمزہ اور ثمہ کی مثال ہے ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ اور دیگر ادوات استفہام کے حروف عطف سے مؤخر ہونے کے سلسلے میں 2 مثالیں پیش کی جا رہی ہیں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم نہیں بدلہ دیا کرتے ایسا مگر بہت ہی ناشکرے کو۔ یہاں حل استفہامیہ یہ استفہام انکاری کے طور پر ہے، اور مثال ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ڈر سکتا ہوں ان معبودان باطلہ سے جنہیں تم شریک عبادت قرار دیتے ہو۔ آیت کے جملہ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ کے ضمن میں عبارت ہے المصدر المؤول فی محل نصب مفعول به لأمنوا قارن قوله تعالی افأمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ میں تأتیہ پر جو ان داخل ہے یہ ان ناصبہ مصدریہ ہے جو جملے کو مصدر کی تعویل میں کر رہا ہے، اور یہ مصدر مؤول یہاں محل نصب میں ہے اس لیے کہ سابق فعل امینو کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ قارن قولہ تعالی، اس آیت کے اس جملے کو اللہ تعالی کے اس فرمان افامنوا مکر اللہ کے ساتھ
مقارنہ کرو یعنی کمپیریزن کرو اور اس کا اس سے تقابل کرو، یعنی جیسے وہاں افامنوا مکر اللہ میں مکر مصدر حقیقی امینو کا مفعول بھی واقع ہو کر منصوب ہے، اسی طرح یہاں ان تأتیہم یہ مصدر مؤول امینو کا مفعول بھی ہو کر محل نصب میں ہے۔ آیت کے جملہ او تأتیہم الساعہ کے ضمن میں عبارت ہے معطوف علی المصدر المؤول السابق۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ تأتیہم الساعہ اس کا عطف تأتیہم غاشیۃ پر ہے، اور جیسے وہ مصدر مؤول تو اسی طرح یہ بھی اس پر معطوف ہو کر مصدر مؤول ہے، اور جو اعراب اس کا کہ وہ محل نصب میں ہے مفعول بھی ہو کر، اسی طرح یہ بھی محل نصب میں ہے مفعول بھی ہو کر۔ آیت کے کلمہ بغتتن کے ضمن میں عبارت ہے بغتتن حال انظر ایضاحات الآیت السابعۃ والاربعین۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ کلمہ بغتتن یہاں منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر، اور اس سلسلے میں اگر مزید وضاحت مطلوب ہو تو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 47 کی ایضاحات نحویہ کو دیکھ لیا جائے۔ آیت کے جملہ وہم لا یشعرون کے ضمن میں عبارت ہے وہم لا یشعرون جملۃ حالیہ والرابط فیہا الواو والضمیر وصاحب الحالی ہم فی تأتیہم۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہم لا یشعرون اس جملے میں شروع میں واو حالیہ ہے، اور یہ جملہ حال واقع ہو رہا ہے کس سے؟ تأتیہم کی ہم ضمیر سے، اور وہ اس کا صاحب حال ہے، ذوالحال ہے۔ جب جملہ حال واقع ہو رہا ہو تو اس کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہم میں واو حرف عطف اور ہم ضمیر یہ مل کر رابط کا کام کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 107 کی ورکنگ جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے تیار کی تھی اس کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں بننے والے حصوں کے جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہے یا پہلا حصہ جو ہے اس میں حمزہ استفہام کا ہے، فا عاطفہ میں نے کہا تھا اس کو استنافیہ بھی مانا جا سکتا ہے۔ بہرحال امینو فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اب چاہیے مفعول بھی کس چیز سے امن میں ہونا، تو وہ آ رہا ہے ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ۔ ان حرف مصدر ہے جس کے بعد تأتیہ فعل صیغہ 4 ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے جو غاشیہ آپ مرفوع دیکھ رہے ہیں آگے۔ ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور من عذاب اللہ جو ہے یہ جار مجرور غاشیہ کی صفت بن جائے گا، کیونکہ غاشیہ نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو عام طور پر اس کے لیے صفت ہی بنتا ہے۔ من کا جو مجرور ہے وہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، گویا من حرف جر اپنے مجرور سے مل کے صفت بنا غاشیۃن کے لیے، اور غاشیۃن موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل بنا تأتیہ فعل کے لیے، اور تأتیہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بھی بنا امینو فعل کے لیے، اور امینو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں او کو عطفہ مان کر ہم تأتیہم الساعۃ بغتۃ کا عطف کر دیں گے پچھلے والے حصے میں تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ پر۔ تو تأتیہ فعل ہے، یہ بھی چوتھا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو الساعۃ جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، آگے آ رہا ہے۔ ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور بغتۃ جو ہے یہ حال ہے الساعہ کا، گویا الساعہ جو ہے یہ ذوالحال ہے جس کا حال بغتۃ ہے۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کے فاعل بنا تأتیہ فعل کے لیے، اور تأتیہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو گیا پچھلے والے تأتیہ فعل پر۔ اب جو آخری حصہ ہے اس کا انالیسس بہت آسان ہے۔ واو کو ہم یہاں پر حالیہ مان لیں گے، اور ہم مبتدا ہے، لا یشعرون اس کی خبر ہے، اور خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے اور یہی آیت کا کام دے رہی ہے۔ جملہ فعلیہ محلاً مرفوع خبر بنایا ہم مبتدا کے لیے، اور ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن رہا ہے تأتیہ ہم میں ہم کی ضمیر سے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ جو ہے وہ جملوں کے حساب سے مکمل کر لی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ امینو والا جملہ لا محل لا معطوف والا جملہ ما یؤمن اکثرهم ہے، تأتیہم غاشیہ لا محل لا صلۃ الموصول حرفی ان، تأتیہم الساعہ لا محل لا معطوف والا جملہ تأتیہم غاشیہ، ہم لا یشعرون فی محل نصب حال، اور لا یشعرون فی محل رفع خبر المبتدا۔ تو الحمدللہ جی 100% ورکنگ ہماری میچ کر جاتی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 107 کا
ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ افامنوا، تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں، ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانک لینے والی آفت آ پڑے، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا ان پر قیامت اچانک آ جائے، وہم لا یشعرون، اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف آیت نمبر 107 ہماری آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔